تصور کریں ایک ایسی تہذیب جو 4500 سال پہلے دنیا کی سب سے بڑی عمارتیں بنا رہی تھی، جہاں لوگ فرعونوں کو خدا سمجھتے تھے اور جہاں زندگی کا ہر راز دریائے نیل سے جڑا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے، قدیم مصر کی یہ حیرت انگیز کارنامے آخر ممکن کیسے ہوئے؟ کیا ان کے پاس واقعی کوئی جادوئی طاقت تھی؟ آئیے سب کچھ محض ایک اتفاق تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے اہرام مصر کے پراسرار رازوں، فرعونوں کی لعنتوں اور دریائے نیل کی جادوئی کہانیوں کے سفر پر۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج آپ کو وہ کچھ سننے کو ملے گا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ کیا اب جانتے ہیں کہ فرعونوں کے مقبروں کو کھولنے والے کئی ماہرین پراسرار موت کا شکار ہوئے؟ اہرام مصر کے پتھروں کو کیسے لایا گیا جب پہیے کا استعمال بھی عام نہیں تھا؟ کیا دریائے نیل صرف ایک دریا تھا یا قدیم مصریوں کے مطابق یہ جنت کا دروازہ تھا؟ قدیم مصر کی سب سے مشہور چیز ہے اہرام مصر۔ یہ اہرام تقریباً 4500 سال پہلے بنائے گئے تھے اور آج بھی یہ دنیا کے عجائبات میں شامل ہے۔ کیا اب جانتے ہیں کہ ان اہرام کو بنانے کے لیے 2.3 ملین پتھروں کا استعمال کیا گیا اور ہر پتھر کا وزن کئی ٹن تھا؟ لیکن سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان پتھروں کو کیسے اتنی بلندی پر لے جایا گیا۔ آج کے انجینئرز بھی اس بات پر حیران ہیں کہ اس وقت کے لوگوں نے یہ کام کیسے کیا ہوگا۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ قدیم مصریوں نے ایسے رمپ بنائے ہوں گے جن پر پتھروں کو کھینچا گیا، لیکن اس پر بھی بحث جاری ہے۔ قدیم مصر کے فرعونوں کو خدا کا درجہ دیا جاتا تھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا پر حکومت کرنے کے ساتھ ساتھ جادوئی طاقتیں بھی رکھتے تھے۔ مگر سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی لاشوں کو ممی میں بدل دیا جاتا تھا۔ ممی بنانے کے عمل کو ایمبالمنٹ کہتے ہیں، جس میں لاش کو ہزاروں سال تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ فرعون توت عنخ آمون کی ممی سب سے مشہور ہے، جو 1922 میں دریافت ہوئی۔ اس مقبرے میں سونا، زیورات اور خزانے بھرے ہوئے تھے، لیکن ان خزانوں کے ساتھ ایک لعنت کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، جس کے مطابق جو بھی ان قبروں کو کھولے گا وہ موت کا شکار ہو جائے گا۔ دریائے نیل کو قدیم مصر کی زندگی کی رگ کہا جاتا تھا۔ مصریوں کا ماننا تھا کہ یہ دریا خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ یہ دریا نہ صرف زراعت کے لیے پانی فراہم کرتا تھا، بلکہ لوگوں کے لیے آمد و رفت کا سب سے بڑا ذریعہ بھی تھا۔ ہر سال دریائے نیل میں سیلاب آتا اور اس کے بعد جو زمین رہ جاتی تھی وہ زرخیز ہوتی تھی۔ اسی زرخیزی کی بدولت مصر کو دنیا کا گودام کہا جاتا تھا۔ قدیم مصریوں نے دنیا کے اولین تحریری نظاموں میں سے ایک ہاروگلیفکس ایجاد کیا۔ یہ تحریری نظام تصاویر اور علامات پر مشتمل تھا جو پتھروں اور دیواروں پر کندہ کی جاتی تھی۔ مشہور روزیٹا اسٹون کی دریافت نے ان علامات کو سمجھنے میں بہت مدد دی۔ یہ حیران کن بات ہے کہ ہزاروں سال پہلے وہ لوگ ریاضی، طب اور فلکیات کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے جو ان کی تحریروں میں نظر آتا ہے۔ دوستو، قدیم مصر ایک ایسا جادوئی دور تھا جہاں انسان نے علم، تعمیرات اور تہذیب کی نئی بنیادیں رکھی تھیں۔ ان کی کہانیاں نہ صرف حیرت انگیز ہیں بلکہ آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ ان لوگوں نے یہ سب کچھ کیسے کیا۔ اگر آپ کو یہ کہانیاں پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔